لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رشتہ داروں سے ہم محبت کریں تو وہ کون لوگ ہیں آقا جن سے ہمیں محبت کرنی ہے؟ آقا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور قیامت تک ان کی جتنی اولادیں ہیں، اس آیت میں ان سب کے لیے تم پر محبت فرض کر دی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیں جب یہ بات صحابہ نے سن لی تو پھر کیسی محبت کی اہل بیت سے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر، جو صحابہ کا امام ہے، امام الصحابہ ہیں۔ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے کہتے او حسن، تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہے۔ اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گردن پر۔ ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے، ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں، اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو۔ اللہ اکبر! بٹھایا حسن کو کس شان سے، ایک سینے پر ایک پیر، دوسرے سینے پہ دوسرا پیر، اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں، وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے، وہ حسن مجتبی کو بٹھائے، وہ بھی کب؟ بچپن میں، کب؟ اپنے بڑھاپے کی عمر میں۔ اپنی داڑھی سفید ہے، علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے، لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کسی سے دیکھا نہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کے امیر ہو، صحابہ کے امام ہو، نبی کے شاگرد ہو، داڑھی سفید ہے، لوگوں میں بزرگ ہو، لوگوں میں محترم ہو، وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے، ہجرت میں ساتھ لے گئے، جہاں گئے ساتھ، غزوات میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی محبت جو ہے نا، وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا، نہیں کہا تھا۔ حضور نے بس کہا تھا محبت کرو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی، جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا۔ بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا۔ بخاری مسلم تو بعد میں آئی، ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا۔ صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا، حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا، لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ توجہ، کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا۔ تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا۔ ایک جملہ محبت اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی، سمیٹ دی، سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا۔ یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی محبت کا عنوان ہے، ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا۔ محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا۔ محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہوں تو ان کو نظر دینا، اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا۔ دراصل یہ باب محبت سے ہے۔
محبت کا عنوان یہ ہے، محبت کا عنوان یہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ، میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتا رہے، تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے، اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا۔ دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان گوئی کرتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کریں یا نہ کریں، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یہ جان کا حق ہے، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے، کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی قسم میں سے ہے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے۔ اور یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے تو اس کی محبت یوں ہی تھوپی جاتی ہے، یعنی اس کی اولاد کی محبت کرو، باپ بڑا ہے نا، اس کی محبت، اس کی اولاد کی محبت کرو۔ اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرو۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن اتنے پاک ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے، خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں، رسول کے جو اہل ابا ہیں، یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں، یہ چار تن فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا، ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا۔ یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے، یہ پاک ہے جھوٹ سے، یہ پاک ہے غیبت سے، یہ پاک ہے گندگی سے، بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا۔ ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو، ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں، جن کی محبت میں تم آئے ہو، جن کے عشق میں تم آئے ہو۔ آقا کریم نے ایک دن فرمایا علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا، میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا، اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے، اس کو سب یاد رہے۔ پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے، تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا، اس کا نام حسن ہے، وہ امام ہوگا، اس کے بعد تیسرا امام، وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین، وہ امام ہوگا، اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی۔ تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ علی نے قلم تھاما، حضور نے فرمایا بات حضور کی ہے، قلم علی کا چل رہا ہے۔ آقا فرماتے علی لکھ، میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی، میرے اہل بیت رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اہل بیت قیامت تک
رہیں گے. قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت امان ہے، یہ امان ہے اللہ کی. مسلمانوں بے فکر رہو جب تک کہ سادات تمہارے درمیان ہے، حضور کی اہل بیت ہے، تم پہ قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے، جب وہ زمین سے دانہ اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے. لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے، تو اللہ میری اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی میری اولاد وہ ہے، میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے. آقا کریم کے اس شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو. لوگوں نے سوال کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا نحنو، ہم وہ رسی ہے، ہم اہل بیت وہ رسی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ. حدیث اٹھا کر کے دیکھے. اس کے بعد لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ توجہ فرمائیں، میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں. یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی. میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. حضرت جابر راوی ہے، جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں. آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے، لیکن خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں، اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین. حضور کے خطبے کے الفاظ ہے انی تارک فیکم الثقلین. لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب میرا بلاوا آ گیا، اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے، یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا. میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں، بلکہ آئندہ سال حج میں تمہیں نہیں ملوں گا. لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر. بات حدیث کی ہے، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں. مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں. لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بات حوالے سے کی جائے، ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو، جو دل میں آئے بک دو. نہیں، یہ ذمہ دار جگہ ہے. آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں. ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو، اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے، اس کو ثقل کہتے ہیں. ثقیل.
بہت وزنی، بہت مضبوط. فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے اس کو داڑوں سے پکڑ لو. فرمایا اس کو داڑوں سے، اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھچا جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھچاتی نہیں ہے. فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر، اس کا دامن تم اپنے داڑوں سے پکڑنا، صرف ہاتھوں سے نہیں، اپنے داڑوں سے پکڑنا. اس لیے کہ آقا فرماتے داڑوں سے اس لیے پکڑنا کہ کچھ کذاب آ کر کے وہ چھیننے کی کوشش بھی کریں گے، تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں 2 چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے، تو حضور نے 2 چیزیں چھوڑی. 2 چیزیں. فرمایا کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے. جو 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے دونوں کا دامن پکڑو اور داڑوں سے پکڑو، اسے چھوڑنا نہیں. جب تک کہ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں گمراہ کیا نہیں جا سکتا. اسی پہ گفتگو ختم ہونے والی ہے. نوجوانوں دل کے کانوں سے اب اس بات کو تم داڑوں سے پکڑ لو، دل میں اتار لو. آقا نے گارنٹی دی جب تک کہ ان 2 چیزوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑو گے تمہیں گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پہلی چیز تو کتاب اللہ فرمائی، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ دے دیا کیونکہ وہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اولاد، میری اہل بیت، اس کا دامن بھی پکڑ لینا، اس کو بھی مت چھوڑنا، گمراہ نہیں ہو سکو گے. کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے. یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے. اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں. ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا. عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی. ایسا عاشق ہے. انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی. اللہ اکبر. مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں. یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا. تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے. ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا. امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے. ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے. دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو
کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں, دعائیں کرنے, کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے, او نبی کے بیٹو آؤ, آپ ہمارے مریض کے سراہنے آئیں گے تو شفا ہوگی, دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی. صحابہ وہ تھے. آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے, صحابہ کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا مت کہو, اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں. اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی. صحابہ بلاتے تھے. اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں. اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں, صرف رافضی کرتے ہیں. رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو, وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں. محبت تو اہل سنت کرتے ہیں, اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے. ڈرنا نہیں کسی سے, جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا, اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو. شربت پلاتے ہو پلاؤ. کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے, تو مجھے پتا چلا, میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی, کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں. شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے. اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی. ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے, سیرت میں ہو سکتی ہے, فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد, اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں. اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا, وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے, حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا, شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف میں نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں, نیاز کا. اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو. پورا شہر, میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو, متحد رہو. اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر, اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے, ان کو پکڑو, متحد ہو جاؤ. میرے بھائیو تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا, تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. یہ لفاظی نہیں, یہ حقیقت ہے. میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا کب جاؤں گا مالیگاؤں, تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی, کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا, کب ذکر حسین کروں, کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے, میرا وظیفہ یہی, میری زندگی یہی, میری بندگی یہی ہے, سب میرے لیے یہی ہے. بلکہ دعا یہی, اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں, میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو, یہ اپنی دعا ہے. اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے, ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا, حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے. امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا, امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی, امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ, اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی. اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں, تو ٹھیک ہے کتاب کا نام بھی لے لیں گے, کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے, تو ٹھیک ہے میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں, اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا, سب ہم ہی کریں گے, آپ کس دن کے لیے ہو, آپ بھی کچھ کیا کیجئے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کفن میں لے جاؤ. امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید, جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے, بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے. ہاں یہ سستی, اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو. مرو بستر پہ مقام شہادت کا پاؤ. کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو. اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے. پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے,
یہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. ہاں، اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا. میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے. پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں. مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے، ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے. ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے. کہاں حسین، کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر. میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا. اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا. لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں. میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے. اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ وہ ہمارے حضور کے غلام ہیں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے. امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے. مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں. کسی نے امام محمد باقر سے کہا، اے حضرت باقر، اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی. یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں. بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی، آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. تو بات وہ بھی پڑھ دوں شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں. میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے. کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں. کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں. تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے. اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے. وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی. تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے کہ یہ اس لیے؟ فرماتے اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے. جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں. پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں. صرف نبی پر نہیں، آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں.
जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हजरत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो? अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते। मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुल ही करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है? नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप अहले बैत हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे। पैर चूमने लगे। और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तौल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी, कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं। और नाक में हाथ रख करके खुशबू सूंघी और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूं। इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा। अल्लाह तुझे, गैब दा नबी करे, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल-आबिदीन देखेगा और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं,
میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا, اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا. جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے, تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے, رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے, تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اے میرے شاگردو, اب میرا کفن تیار کر لو, اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے, اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے. صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے, ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہیں. مصطفیٰ کا گھر